السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ آج الحمدللہ سورہ الفیل کی لاسٹ آیا نمبر 5 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ فجعلہم، پھر اس نے بنا دیا یا کر دیا انہیں، کعصف، بھوسے کی طرح، مأکول، کھائے ہوئے، پھر اس نے بنا دیا انہیں بھوسے کی طرح کھائے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فجعلہم، جس میں جعل، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جعل اور خلق، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ خلق مطلب ہے کریٹڈ آف نتھنگ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ تعالیٰ خلق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میک اوریجنلی، خلق۔ جعل مینس کہ پہلے سے کوئی چیز ہے پھر اس کو ٹرانسفارم کر کے دوسری چیز بنا لی جائے، جیسے لکڑی ہے اور لکڑی سے پھر ہم کوئی ووڈن ٹیبل بنا لیں تو یہ ٹرانسفارمیشن ہو گئی ووڈ کی، اور ایک چیز سے دوسری چیز بنا لی، تو یہ ہے جعل۔ تو یہاں پر بھی جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بنا دیا۔ یہ ایک مضبوط لشکر تھا، اور وہ مضبوط لشکر پھر کس طرح ہو گیا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند، تو ایک چیز سے دوسری چیز بن جائے، وہاں پہ آتا ہے جعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کعصف، اس میں جو کاف استعمال ہو رہا ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کس طرح بنا دیا انہیں، جو اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کھائے ہوئے بھوسے کے ساتھ، تو کاف اس تشبیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور جو عصف ہے اس کے مختلف میننگز ہم مختلف تفاسیر میں دیکھتے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ عصف تنکوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور چارے کو بھی کہتے ہیں، اور کٹی کھیتی کو، گیہوں کے درخت کے پتوں کو بھی عصف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عصف کہتے ہیں بھوسی جو اناج کے دانوں پر ہوتی ہے، اور ابن زید فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کھیتوں کے وہ پتے جو جانور چر چکے ہوں وہ ہیں۔ عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں بھی آیا ہے، ذو العصف الریحان، اور غلہ بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جانوروں کے چارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر جانور جب اس چھلکے یا بھوسے کو کھاتے ہیں تو پھر وہ اس کو چبانے اچھی طرح چیو کرتے ہیں، چباتے ہیں، اور چبانے کے دوران کچھ ان کے منہ سے گرتا ہے، اور جو نیچے گرتا ہے پھر ان کے پیروں تلے روند دیا جاتا ہے،
وہ جانور ظاہر ہے، جانور ہیں وہ جو ان کے منہ سے گر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور زیادہ کچلا جاتا ہے، پہلے دانتوں سے پھر پیروں سے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ پھر روند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو تشبیہ دی گئی وہ اسی طرح ہے، جیسے مأکول ہے نا، مأکول آگے یہی ورڈ ہمیں ڈسکرائب کر رہا ہے کہ چیوڈ اپ اور ایٹن، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، مطلب جو چارہ یا گھاس پھوس جانور کھائیں چبائیں اور پھر ان کو منہ سے گر جائے اور پھر وہ ان کے پیروں سے روندا جائے، دیٹ از کالڈ مأکول، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح جانوروں کے پاؤں سے وہ ان کا چارہ پھر روند ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ابراہا کے لشکر کا حال ہوا، اور کوئی بھی صحیح سالم نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا، عام خاص سب ہلاک ہو گئے، ان کی سب تدبیریں الٹ ہو گئیں اور انہیں کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، کوئی بھی صحیح سالم نہیں رہا تھا۔ کچھ تو موقع پہ ہی زیادہ تر لوگ مرا گئے، اور جو بچے وہ بھی زخمی حالت میں تھے، اور وہ زخم بھی ایسے تھے کہ پھر ہیل اپ نہیں ہوئے بلکہ انفیکٹڈ ہو گئے اور پھر وہ انہی زخموں سے مر گئے۔ اور جو بادشاہ تھا ابراہا وہ بھی صنعا تک پہنچ تو گیا تھا، لیکن پھر وہاں جا کے بھی اس کی اپنے زخموں کی وجہ سے ہی موت واقع ہو گئی تھی، اور اللہ معاف کرے بہت بری موت بتائی جاتی ہے کہ اس کے بھی سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نکارہ ہوتے گئے، اور بس وہ ختم ہو گیا اسی طرح زخموں کی وجہ سے۔ اور یہ سب اس میں ہمارے لیے اب لیسن کیا ہے کہ اللہ کی طاقت یا اللہ کی قدرت وہ سب سے بڑی ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے شر کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی چال کو ان پہ لوٹا دیا۔ اب اس واقعے کو قریش کے لوگ، اہل مکہ جو تھے وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، سب مکہ والوں کو اس واقعے کا بہت اچھی طرح سے پتہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بات لوگوں کے سامنے رکھی تو سب لوگوں کو یہ واقعہ یاد تھا، کیونکہ اس کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام الفیل میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی، تو یہ واقعہ اس زمانے میں لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یاد تھا اور اس کو بیان کیا جاتا تھا، اور پھر یہ اتنا امپورٹنٹ تھا اور اتنی عجیب و غریب نوعیت کا واقعہ تھا کہ اتنی جلدی بھلایا جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ بالکل تازہ تھا اس زمانے میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بات بھی لوگوں کے سامنے رکھی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اب اس سورہ مبارکہ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس نبی کی بات مان جاؤ، جو میسج دے رہے ہیں نا یہ نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، اس کو مان جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر تم لوگوں نے مخالفت کی تو پھر وہی حال ہوگا جو ابراہا کا اور اس کے لشکر کا ہوا ہے۔ اس واقعے کو بھی زیادہ سال نہیں گزرے تھے، انہیں پتہ تھا، وہ ریلیٹ کر سکتے تھے۔ جو بھی دین اسلام سے ٹکرائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کو فالو نہیں کرے گا وہ مغلوب ہوگا۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے تک یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ پھر بتوں کی پوجا انہوں نے اس واقعے کے بعد نہیں کی، کچھ روایات کے مطابق 10 سال تک انہوں نے جو ہے بتوں کی پرستش نہیں کی۔ ان کو خود بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سب سے بڑی ہے اور اسی نے بچایا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ واپس یہ شرک میں پلٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ اب اس سورہ مبارکہ میں ان کو اس واقعے کی یاد دہانی کروا رہے ہیں تاکہ وہ سدھر جائیں، باز آ جائیں، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے ہر حال میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے اس کو فالو کرنا ہے، ورنہ جلد یا بددیر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے شروع میں لفظ آیا کیفا، کس طرح،
ٹھیک ہے؟ تو کس طرح میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل پھر اس کی آیات میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور ایک امیجری بن جاتی ہے کہ ایکچولی یہ واقعہ کس کس طرح ہوا۔ ایسے ورڈز استعمال کیے گئے ہیں جس کی جو ابھی ہم نے لاسٹ آیا پڑھی ہے، کہ پورا امیج سامنے بن جاتا ہے کہ ان لوگوں کا کتنا برا حال ہوا۔ سب کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان کے ساتھ نوازیں اور اپنی اچھی عبادت کرنے والا بنائیں، توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔